بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 6 بری عادتیں اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرہ تاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید اور ہولناک ہے، اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ آپ پہلے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین، ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود اتنا ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے، اس کے بعد دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرد سے اس کو مار رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابا جان، عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانا کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نہ محرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ زبان دراز، بدبو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور اس کو پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں ہے کہ خاص عورتوں کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جیسے شعور کا دل دکھے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب کیا گیا ہے جن میں زبان سے لٹکایا جائے۔ تیسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورت تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس طرح حدیث شریف اور اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتا۔ چوتھی عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है कि जिसको झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा था। नाज़रीन किराम, ये गुनाह सिर्फ औरतों के साथ खास नहीं, बल्कि अगर मर्दों के अंदर ये गुनाह फरोग पा जाए तो इनकी भी पकड़ होगी, इन पर भी अजाब होगा। छठी औरत जिसको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह में आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से आग बह निकल रही है और फरिश्ते जहन्नम के गिर्द उसको मार रहे हैं। इसके बारे में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत को ये अजाब दो गुनाह की वजह से हो रहा है, एक हसद की वजह से, दूसरा एहसान जतलाने की वजह से। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आँख दिखाई गई तो मैंने इस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा और मैंने जहन्नम में अक्सरियत औरतों की देखी। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान कहने लगे, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कुफ्र की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि वो अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करती हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खावंद की नाशुक्री करती है। अगर आप इनमें से किसी के साथ जिंदगी भर एहसान करते रहो तो फिर वो आपसे कोई चीज देख ले तो यही कहती है कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे कोई खैर नहीं देखी। हजरत सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फित्र के लिए ईदगाह की तरफ निकले तो औरतों के पास गुजरे तो फरमाने लगे, औरतों की जमात सदका खैरात क्या करोगे? बेशक मुझे दिखाया गया तुम्हारी जहन्नम में अक्सरियत बहुत है। वो कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गाली गलोच बहुत ज्यादा करती हो और खावंद की नाफरमानी करती हो। मैंने दीन और अक्ल में नाकिस तुमसे ज्यादा कोई नहीं देखा, तो मैं कोई एक अच्छे भले शख्स की अक्ल खराब कर देती हो। वो कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू हमारा दीन और हमारी अक्ल में नक्स क्या है? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गुनाही और बेगवाही एक निस्फ मर्द के बराबर नहीं? वो कहने लगी, क्यों नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये इसकी अक्ल का नुकसान, या जब किसी को हैज और निफासत आए वो नमाज और रोजा नहीं छोड़ती। तो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके दीन का नुकसान। तमाम खवातीन को हमारी ये नसीहत है कि वो इस्लाम के शर और फराइज पर अमल करें और खास कर नमाज पढ़ें और इन चीजों से दूर हैं जो कि अल्लाह ताला ने हराम फरमाई हैं, खास कर शिर्क से जो कि औरतों के अंदर मुख्तलिफ सूरतों में फैला हुआ है। मसलन अल्लाह ताला के अलावा दूसरों से हाजात पूरी करवाना और जादू और नजूमियों के पास जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुआ वो करें कि वो हमें और हमारे सब बहन भाइयों को आग से दूर करे और ऐसे कौल अमल के लिए हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह ताला के पसंदीदा हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।